آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ یہ آیت نمبر 120 اور 121 اور 122، ان تین آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ، یہودی اور نصرانی تینوں کو تنبیہ عظیم فرمائی، کیونکہ تینوں جو ہیں مشرکین مکہ تو ظاہری بات ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یوں اپنے آپ کو یہ لاڈلا سمجھتے تھے، مذہبی گھرانہ سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے دین پر اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ حیثیت حاصل ہے، جیسے ہم چاہیں عقیدہ گھڑ دیں، جیسے ہم چاہیں نظریہ گھڑ دیں، جیسے چاہیں ہم کو نیا سے نیا معمول عوام میں رائج کر دیں۔ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک خلاق کائنات کے عظیم الشان گھر کو، کعبہ مشرفہ کو بھی تیرتھ بنا کے رکھ دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ مشرفہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، یہ آخری کیوں آئے یہاں پہ؟ انہوں نے دنیا جہان کی گندگی، دنیا جہان کی نجاست انہوں نے اپنے منہ پہ مل لی تھی۔ وہ ملنے کا جواز کیا تھا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ صاحبزادگی کا اور سجادہ نشینی، ظاہری بات ہے ان کو کعبہ مشرفہ کی تولیت ملی تھی، ان کو متولی تو تھے، یہ کعبے کے متولی تھے، تو اس قدر جری ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہی انہوں نے بت لا کے رکھ دیے تھے، نہیں سمجھ پڑا؟ یعنی کعبہ مشرفہ جو ہے اس میں آ کے انہوں نے بت رکھ دیے، اور کعبہ مشرفہ کے باہر جو انہوں نے بت نصب کیا ہوا تھا اس کا قد کعبے سے بھی بڑا تھا، اتنا بڑا بت تھا وہ، اور ہر ایک قبیلہ جو تھا ان کا الگ الگ بت تھا، الگ الگ جناب۔ پھر اس کے بعد پھر ان میں وہ ماڈرنزم ایسا آیا کہ پھر جناب بت پہلے پتھروں کے ہوتے تھے تو بعد میں پھر سونے کے بننے لگ گئے، پھر ستو کے بننے لگ گئے، یعنی جیسی حاجت ہے ویسے ہی بت بنانے لگ گئے۔ یعنی سفر پہ جا رہے ہیں تو اب کون جو ہے وہ الگ سے بوجھ اٹھاتا پھرے، ٹرالی بیگ تو ہوتے نہیں تھے، ساتھ کتے کی طرح پیچھے سے گھسیٹتا جائے گا، تو انہوں نے کیا کیا، سفر پہ جاتے تو ستو کا بت بنا لیتے، ستو کا، میٹھی روٹیوں کا بت بنا لیتے، وہ جیسے بھوک لگتی تھوڑا تھوڑا توڑ کے کھاتے جاتے، سفر بھی پورا ہو جاتا، جہاں جاتے وہاں سے پھر نیا بناتے، وہاں سے پھر راستے میں واپسی پہ پھر کھاتے آتے، آگے آگے جیسے یہاں ختم ہوتا آگے نئے خدا کی عبادت شروع ہو جاتی۔ یہ چیز جو ان کو تباہ کر گئی تھی نا، وہ ان کے ذہنوں میں جو صاحبزادگی داخل ہوئی تھی اس نے ان کو تباہ کیا تھا۔ حضرت میں شیر محمد رحمہ اللہ نقشبندی سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو بندہ ایک بار صاحبزادہ بن جائے نا، کہتے ہیں اس کا پھر انسان بننا بڑا مشکل ہے، صاحبزادہ بن جائے اس کا انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ اس سے مراد ہر صاحبزادہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ صاحبزادہ ہے جو اپنے بڑوں کی جو ہے نا وہ عبادات اور ریاضات جو ہیں ان کا ٹیکس عوام سے وصول کرتا ہے۔ یہ ہمارے ابا نے یہ کرامت دکھائی تھی تو لاؤ پیسے، ہمارے ابا نے یہ عبادت کی تھی تو لاؤ پیسے، ہمارے بزرگ اتنے بڑے تھے تو لاؤ پیسے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو کہا کہ ایسا بندہ جو ہے، اور جو بندہ اپنے بزرگوں کی بزرگی پر اپنے آپ کو بدماش سمجھنے لگے، اپنے آپ کو ڈون سمجھنے لگے، یعنی اپنے آپ کو بزرگوں کی اولاد میں سے ہو کر کے اس کو اتنا بڑا اعزاز سمجھے کہ اللہ کے دین کو بھی اپنے گھر کی لونڈی سمجھنے لگے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ دین بھی میرے ہاتھوں کا کھیل ہے، جیسے چاہوں جس شے کو چاہوں حلال کر دوں، جس شے کو چاہوں میں حرام کر دوں۔ سچی بات ہے، اور یہی مکے کے مشرکین نے کیا تھا۔ ذہن میں کیا تھا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کعبہ مشرفہ کے متولی ہیں،
لہٰذا اب پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے کھلونا ہو بچوں کے ہاتھ میں، جیسے چاہیں اس کو پھیر دیں، جس طرف چاہیں اس کو چلا دیں۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو چاہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی سی شے کو، کسی بھی شے کو حرام ٹھہرا کے منسوب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، کسی بھی حرام کو حلال ٹھہرا کے منسوب ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دیں، ہمارے لیے سب حلال ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ جو ہے نا یہ مکے کے مشرکین کا ذہن تھا۔ اور آ جائیں جی نصرانیوں کی طرف اور یہودیوں کی طرف، وہ اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے۔ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے، یہودی نصرانی کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ یہود جو ہیں یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، جی صاحبزادگی کا زوم تو ان میں بھی تھا، صاحبزادگی آنے کی وجہ سے مذہبی اجارہ داری بھی ان میں آ گئی تھی، دینی اجارہ داری بھی آ گئی تھی ان میں، اور یہ اتنے دماغی طور پر ان کا دماغ فساد کا شکار ہوا کہ یعنی جس ہستی کا یہ نسل در نسل انتظار کر رہے تھے امام الانبیاء علیہ السلام کا، اس صاحبزادگی کے چھن جانے کے ڈر سے ان ذلیلوں نے خود رسول اللہ علیہ السلام کا ہی انکار کر دیا۔ وہ اوصاف جو ان کی کتابوں میں موجود تھے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، ان اوصاف کے مالک ہوں گے امام الانبیاء علیہ السلام۔ جیسے ہی حضور تشریف لائے انہوں نے دیکھا کہ باقی جو کتابوں میں ہے وہی رسول اللہ علیہ السلام میں ہے، ان بدبختوں نے کتابوں سے ہی ان اوصاف کو بدل دیا، ان اوصاف کو بدل دیا۔ جہاں یہ لکھا تھا کہ اونچے قد کے ہوں گے، وہاں جناب قد کا جناب وہ سائز یا اور کر دیا۔ جہاں رنگ لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا، امام الانبیاء علیہ السلام کا رنگ مبارکہ ایسا ہوگا، تو وہاں بھی تبدیلی کر دی۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارکہ جو ہیں اس کی کیفیت بھی ان کی کتابوں میں موجود تھی، انہوں نے اس میں بھی تبدیلی کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں جی ان کے تو بال مبارکہ ایسے ہوں گے، لہذا ان کے ایسے ہیں، اس لیے ہم نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس چیز نے ان کو اندھا کیا تھا نا، وہ اسی زوم نے اندھا کیا تھا ان کو۔ اور نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے پاس ان کا بہت بڑا گروہ آیا تھا، جماعت آئی تھی ان کی مسجد نبوی شریف میں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، فرمایا کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو وگرنہ تم جہنم میں جلو گے۔ یہودی بھی تھے ان میں نصرانی بھی تھے، دونوں بیک آواز بولے، ایک ہی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے، ہم تو اللہ کے، یہودیوں نے بھی کہا نصرانی نے بھی کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پیارے اور لاڈلے ہیں، تو ہمیں بھی پھر عذاب ہوگا۔ اگر سامنے میں نے کہ تم میرا انکار کر رہے ہو تمہیں عذاب ہوگا۔ آگے سے انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے، تو کیا باپ بیٹے کو عذاب دیتے ہیں؟ کہیں سے دیکھا ہے آپ نے؟ نعوذ باللہ من، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب دیکھیں نا، صاحبزادگی کا ایسا زوم ہے کہ صاحبزادگی سے خدا زادگی تک پہنچ گئے۔ اپنے آپ کو پہلے نبی کا بیٹا کہہ رہے تھے تو دین پر جری ہوئے تھے، رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت حق پیش کی، اتنے جری اور منہ پھٹ ہو گئے، دریدہ دہن ہو گئے کہ ان بدبختوں نے اپنے آپ کو خدا کا ہی بیٹا کہہ دیا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے، اور اس کے بعد پھر عمل سے عاری ہو جانا۔ نصرانی جو تھے وہ عمل سے بالکل عاری تھے، نصرانی عمل سے عاری تھے، صرف بات کیا تھی؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں بھائی، یہ بات کر کے انہوں نے عمل سے بالکل ہاتھ دھو دیا نصرانیوں نے۔ آج بھی کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر حضرات ہیں، عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عمل کے ساتھ کوئی تعلق۔ یہ بہت بڑی گدی ہے یہیں پنجاب میں، وہ میں اس علاقے میں گیا بیان کرنے کے لیے، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے علاقے میں جو پیر صاحب ہیں، آپ کے مشکل کشا ہیں، یہ بھی کوئی نماز وغیرہ میں کبھی دکھے ہیں؟
انہوں نے کہا جی ہمیں تو صرف 12 ربیع الاول والے دن جلوس والے دن نظر آئے تھے۔ میں نے کہا جی اچھا، کہتا جی جلوس آیا یہاں ان کے دروازے پہ، گھنٹہ پورا رکا رہا، اندر سے پیغام بھیجا کہ حضرت کو بلائیں اور قیادت فرمائیں ہماری اہل سنت کی۔ کہتا ہیں جی پیر صاحب نے اندر سے پیغام بھیجا کہ ابھی میں داڑھی منڈوا رہا ہوں تو آتا ہوں۔ داڑھی تازی منڈوا کے پھر جلوس میں شرکت فرمائیں گے حضرت تک۔ سمجھ آیا نا جی؟ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارا البیہ ہے۔ یہ ایک ایسے سمجھیں کہ خون کے آنسوں سے رونے والی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جس کو دیکھ لی نہیں یہ پیر کا بیٹا ہے، ویسے یہ ذہن میں رہے جس کسی کو پیر کا بیٹا مان کے پھر جو کچھ بھی وہ کرتا رہے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، پھر بھی اس کو بزرگ ماننا اور پیر کا بیٹا ماننا، یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ مکے کے مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ۔ سمجھ آیا نا جی؟ میں واللہ کہہ رہا ہوں اس وقت جتنا رفض، جتنا زندقہ، جتنا الہاد یہاں سے پھیل رہا ہے نا وہ کہیں سے نہیں پھیل رہا۔ میرے مسلک کی بدنامی کا سبب جو ہے یہی گدی نشین ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ عوام جاہل جاتی ہے ان کی قبروں پہ، وہ ان کو قبریں چٹواتے ہیں، قبریں چمواتے ہیں، اور الزام کس پہ آتا ہے؟ ہمارے مسلک پہ آتا ہے کہ یہ ان کے مولوی ایسے کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو کبھی بھی نہیں کرتے۔ سمجھ نہیں آیا؟ ہم تو بھائی ان کو کہتے ہیں کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو بھائی مزار کے، وہیں کھڑے ہو کے بزرگ کے لیے فاتحہ پڑھو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نہیں سمجھ آیا؟ اور یہ آگے تک بڑھتے 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 بڑھتے، یہ میں نہیں لے گیا ان کو، یہ کوئی سنی عالم نہیں لے گیا ان کو، یہی بدبخت جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں یہی لے گئے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کی قبروں کے سودے کرنے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی لے گئے ہیں۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ وہی لوگ لے کے گئے ہیں قوم کو، اس ناج تک یہی لائے ہیں۔ اور آج کوئی بندہ دوسرے مسئلہ کا کھڑا ہو کے اعتراض کرتا ہے بھی یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے مولویوں نے ہمیشہ دفاع کیا بھی نہیں کرتے بھی نہیں کرتے، لیکن میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں بہت بڑی گدی ہے پنجاب کی، میں اپنے کانوں سے خود سنا تھا، میں نے وہاں کھڑے ہو کے باقاعدہ اعلان کر رہے تھے اور بھائی جنہوں نے سجدہ کر لیا ہے وہ جلدی پیچھے ہٹیں، باقیوں کو بھی سجدہ کرنے دیں۔ یہ لفظ میں نے خود اپنے کانوں سے سنے۔ یہ جو مولوی اندھا دھند بیٹھ کے دفاع کر رہے ہوتے نا ان جاہل پیروں کا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ وہ جی فلان ہے تو وہ ڈھمکان ہے، تو تجھے کس نے کہا؟ جا کے دیکھے تو نے؟ بہت بڑے عالم تھے اہل سنت کے، بہت بڑے عالم تھے، وہ اسی علاقے میں گئے، وہاں کے ایک عالم نے مجھے خود سنایا، کہتے جی وہ آ رہے تھے، ہمیں معلوم پڑا کہ وہ آ رہے ہیں تو ہم چلے گئے ان کی زیارت کے لیے، مزار پہ آ رہے تھے۔ مزار بھی کن کا تھا؟ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کا مزار تھا۔ کہتے ہم چلے گئے وہاں، کہتے وہاں یہی اعلان ہوا جی سجدہ کر لو جلدی جلدی بھائی جنہوں نے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ عالم جو تھے انہوں نے منع کر دیا، یہ تو حرام ہے قبر کو سجدہ کرنا، آپ کیوں کروا رہے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں انہوں نے پکڑ کے وہ مارا ان کو، وہ بوڑھے بھی تھے، عمر رسیدہ تھے، کہتے ہیں انہوں نے مارا، انہوں نے زور زور سے کہا، انہوں نے کہا یہ وہابی آ گیا یہاں ہیں۔ ان کو یہ جو دلیر کرنے والے ہیں نا، یہ وہ طبقہ ہے جو ششوندر مولوی جو بیٹھے ہوئے نا مناظرے کرنے والے، انہوں نے ہی ان کو دلیر کیا ہے۔ جہل جہل پیروں کو جناب علائنا اولیاء پڑھ کے جناب ان کو بزرگی کے خلاف چڑھا دیا ہے۔ اپنے ان کے بزرگ جو یہ ہیں پرلے درجے کے چور ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ جن کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا یار صدقات واجبہ کون سے ہوتے ہیں اور صدقات نافلہ کون سے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی جا کے ان کو دے دیں مرید پکڑ کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ کو معلوم ہے ان کو؟ کسی شے کا پتہ کوئی نہیں، پرلے درجے کے جاہل ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہاں دعوے ہیں جناب ہم تو بھائی لاڈلے ہیں۔ ایک تو بھائی نعوذ باللہ من ذالک کے گدی نشین تھا، اس نے ایسی کو بات کر دی بڑی خلاف شرع تھی، میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے ایسا کہنا۔ آگے سے مجھے کہنے لگا آپ یہ بتاؤ آپ امتی ہو یا سید ہو؟ میں نے کہا سید امتی نہیں ہوتا، سید امتی نہیں ہوتا، مگر نبی تو اکیلے حضور تھے کہ نہیں؟ نبی تو اکیلے حضور ہیں اس امت میں، یعنی اس امت کے اکیلے آقا علیہ السلام نبی ہیں، آپ بھی نبی ہو گئے کیا؟
دو ہی تو حیثیتیں ہیں، نبوت کی میرے آقا علیہ السلام کے پاس ہے، امتی کی ساری امت کے پاس ہے، ساری جماعت کے پاس ہے، اور آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ امتی نہیں ہیں؟ نہیں سمجھ پڑا؟ اور آج یہی وجہ ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، جتنا اور نعوذ باللہ من ذالک اتنا انہوں نے اپنے آپ کو اونچا کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ذات کچھ ہے ہی کوئی، ایسے بدبخت ہو گئے ہیں یہ۔ قرآن کچھ نہیں ان کے نزدیک بھائی، شریعت کچھ نہیں ہے۔ جس شریعت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، جس شریعت کی خاطر میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان پیارے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوتے ہیں، آج ان پیروں کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں، اس شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اتنے اونچے جا چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا چکے ہیں۔ جیسے مکے کے مشرکوں نے کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا جی ہم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا نام انہوں نے کیش کروا کے اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کے اتنے بدبخت ہوئے کہ 360 بت رب کے گھر میں لا کے رکھ دیے۔ اور اسی طرح کر کے ان لوگوں کا حال ہوا ہے، ان بدبختوں نے، ازلی دین کے دشمنوں نے یہی حال کیا ہے، اپنے آپ کو بزرگوں کی طرف منسوب کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق انتہائی گندے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی۔ یہ بھی 2-3 دن کی بات ہے، ایک پیر بدبخت ہے پنجاب کا، اس کی پوسٹ کسی دوست نے مجھے بھیجی، میں نے تو جیسے نظر پڑی میں نے فوراً حذف کر دی۔ وہ کیا تھی جی، وہ پیر کہہ رہا تھا، کہتا جی میں سارے صحابہ کا احترام کرتا ہوں، بس معاویہ کا احترام نہیں ہو پاتا مجھ سے۔ بتائیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیر کہہ رہا ہے۔ آج قسم خدا کی جتنا دین پہ حملے یہ آپ کے پیروں کی طرف سے ہو رہا ہے نا، گدی نشینوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اتنا کسی کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف آئے دن نئی سے نئی جناب یہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ آپ نے جو ان پیروں کو دیا ہے، دین دشمنوں کو دیا ہے، اگر یہی پیسہ آپ نے دین کے مدرسوں کو دیا ہوتا، بتائیں بات کہاں پہنچتی؟ یہاں میں واللہ کہہ رہا ہوں علم کا سیلاب آ جائے نا تو یہاں، لیکن اس بدھو قوم کو کون سمجھائے؟ آج بھی داتا صاحب رحمہ اللہ کے گلوں میں جو پیسے جا کر ڈال رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو اندھے چیک ڈالتے ہیں وہاں، کون ڈالتے ہیں؟ یہی طبقہ ڈالتا ہے نا۔ ان کی آنکھیں چار ہو جاتی ہیں جب کوئی جناب دکان سے نمک لینے جاتے ہیں، لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ہو تو پھر یہ ان سے بڑا اندھا پوری دنیا جہان میں کوئی نہیں، پھر درباروں پہ مزاروں پہ جا کے وہاں پہ جناب پیسے پھینکتے پھرتے ہیں۔ آج کتنے علماء ہیں، سچی بات ہے زندگی گزر جاتی ہے، وہ کتابیں اپنی نہیں خرید سکتے، اور یہاں پیر آج مرا ہے، ٹھیک مہینے بعد اس کی قبر پہ لاکھوں روپے لگا کے گنبد بنا دیا جائے گا، گنبد بن جائے گا پیر کی قبر کا، لیکن عالم کے پاس کتابیں پوری نہیں ہوں گی پڑھنے کے لیے۔ ہے یا نہیں ایسا؟ سچی بات ہے، ایک ایک کتاب خریدنے کے لیے کتنا کتنا عرصے تک پیسے جمع کرتے رہتے ہیں ہم، کتنا کتنا عرصہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں واللہ کہہ رہا ہوں، یہاں ایسے ایسے پیر ہیں آپ کے پنجاب میں ہیں جن کی بڑی بڑی مارکیاں بنی ہوئی ہیں، ان کے اپنے پیٹرول پمپ ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ اور ہماری قوم اندھی، ان کو مدرسہ محلے کے نظر نہیں آتا ہیں، اور پیر کو جناب دینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آگے پیر کے مصارف کیا ہیں؟ پیر کے مصارف یہ ہیں، وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیر کے کتے پڑے ہوئے ہیں، پیر کے گھوڑے پڑے ہوئے ہیں، پیر کی فلاں شے پڑی ہوئی ہے، پیر کی فلاں شے پڑی ہوئی ہے، ان پہ جناب مریدوں کے نذرانے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ حساب ہے اس قوم کا۔ سچی بات ہے، حدیث پاک میں ہے، حرام کا پیسہ جو ہے نا حرام کام کی طرف لے جاتا ہے۔ کس طرف لے جاتا ہے؟ حرام کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حرام، اگلی بات میں کر رہا ہوں، اور حرام کام جو ہے ہمیشہ بندہ کرتا رہے تو وہ غلط عقیدے کی طرف لے جاتا ہے، غلط عقیدے کی طرف لے جاتا ہے۔ آج تک انہوں نے نہیں پوچھا تھا جناب یہ پیسہ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، لوگوں نے جا کے یہ بھی کہا نا یہ منت کے پیسے ہیں، وہ بھی جیب میں گئے ہیں، وہ بھی جیب میں گئے، کوئی حساب نہیں رکھا انہوں نے، کھا گئے ہر شے پوری قوم کی، مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے پکڑ کے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک بزرگ کی اولاد اپنے آپ کو کہہ کے اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے نزدیک خدا رسول کا حکم بھی کچھ نہیں رہا، خدا رسول کا حکم بھی کچھ نہیں رہا۔
وہ ایک جگہ ہمارے بزرگوں کے ایک شیخ تھے، وہ بہت اللہ والے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ کوئی وکیل تھا، تو کوئی شے تھا، کوئی شے تھا، اس طرح کے یعنی کہ ماحول تھا، وہ بالکل وہ بزرگ کی رخصت ہو گئی۔ بزرگوں کے فوت ہونے کے بعد ایک بار میرا بھی وہاں جانا ہوا، ایسے وہاں کھڑے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے وہ جو وکیل صاحب تھے، بیٹے تھے پیر صاحب، اس کو بندے نے آ کے سلام کیا تو ہاتھ نہیں چومے، تو وہ میں وہیں کھڑا تھا، تو وہ پیر صاحب فرمانے لگے آج کل وہ مرید رہ ہی نہیں گئے جو پیر کا ادب کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں نے کہا کہ بندہ ان ہم کو بھی کہے بھی آج کل وہ پیر بھی نہیں رہ گئے ہیں، آپ نے ادھر سے سند لی ہوئی ہے جناب، یہ کورٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول سکتا ہے ہیں، یہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو سب اجازت ہے، اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بزرگی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں مرید کے لیے تو صادق ہونا ضروری ہے، تو پیر کے لیے صادق ہونا ضروری کون نہیں، کہ نہیں سمجھ پڑی بھائی؟ یہ حساب ہے بس۔ یہ سب چیز حلال ہونے کی سند کیا ہے؟ صرف یہی بندے کے پاس آ جائے میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں تو میرے لیے پھر سب حلال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ پچھلی آیات مبارکہ بھی ذرا دیکھ لیں، تھوڑی سی نظر پھیر لیں ان پر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون جو بیان کیا ہے یہ کس طور پہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم جو ہے وہ اکیلا جماعت ہے، میں کہ میرے ابراہیم کا ابراہیمی وہی بنے گا جو اکیلے جماعت بننے کی ہمت رکھتا ہو، اکیلے جماعت بننے کی ہمت رکھتا ہو، قانتا للہ، وہ صرف اللہ کا ہو کے رہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، حنیفہ، ہر باطل سے بیزار رہے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ میں تم تو پورے کے پورے مشرک ہو، مشرک ہو کے تم دعوے کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی نعمتوں پہ راضی نہیں رہے۔ آج آپ کتنے پیروں کو دیکھتے ہیں، یہ پیر جو ہیں یہ لوگوں کی مشکلات یہاں حل کرتے ہیں، اپنی مشکلات ان کی یورپ میں جا کے حل ہوتی ہیں۔ کتنے پیر ہیں وہاں نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں چلے گئے ہیں، پیر رخصت ہو گئے یہاں سے، نہیں سمجھ پڑا۔ اور وہاں کی جو مسموم ہوائیں ہیں جو ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں، اس کا کس کو نہیں پتہ؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ایک پیر کا میں نے خود سنا، یعنی یہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، ان کے متعلق میں نے سنا ہے، اور جس بندے نے سنایا ہے وہ بڑا مضبوط بندہ ہے، عالم ہے، پنجاب کا یہ پیر ہے، وہ یہاں سے چلا گیا تو اسے پیر صاحب نے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں اچھی بھلی آپ کا کاروبار ہے گدی والا، تو آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ادب اور احترام نہیں رہا ان میں، دل آزاری ہو گئی ہے میری ان سے، اب میں چھوڑ کے یہاں سے وہاں جا رہا ہوں۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکر لانعمہ، یہ اللہ کی نعمت پہ شکر گزار نہیں رہے۔ اللہ کی بڑی نعمت تھی ان کو ایمان ملنا، آج وہ ایمان والا جو ان کے پاس ایمان والی نعمت تھی، انہوں نے اس کو حقیر سمجھا ہے، اس کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں حسنہ عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ حسنہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ہمارے ابراہیم وہ ہیں جو اتنے نیک تھے، لمن الصالحین آگے آ رہا ہے، اتنے نیک تھے کہ یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور گدی نشینو تمہارا کیا حال ہے؟ اور تمہارے بزرگ نیک تھے، تم آگے نیک ہوئے نہیں ہیں۔ تم اگر ابراہیمی بنتے تھے تو ابراہیمی بننا تو یہ تھا کہ تمہاری دنیا بھی نیکی والی ہوتی، آخرت بھی حسنہ والی ہوتی۔ تم نے دنیا ہی اپنی خراب کر لی ہے، اپنی آخرت کے بیڑا کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا میں ہی حسنہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آج بول بالا ہے یار، رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی بھی امتی نماز پوری نہیں کرتا جب تک ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لے لے، ان کی پڑھی ہوئی دعائیں نہ کر لے، ان کی مانگی ہوئی دعائیں نہ اپنی زبان پہ دہرا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، میں باقی رہا آخرت کا معاملہ تو میں ابراہیم تو صالح لوگوں میں سے ہے۔ کن لوگوں میں سے ہے؟
سارے لوگوں میں سے ہے۔ یہاں بڑی ایک بات قابل غور ہے، لطیف بات ہے، ذرا اس طرف توجہ فرمائیں۔ کسی بندے کا نیک ہونا بیان کیا جائے تو دنیا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے نا، صالح ہونا نہیں سمجھ پڑا یار، یہ بندہ بڑا صالح ہے، کوئی بندہ یہ کہے جی یہ بندہ آخرت میں نیک ہوگا، آخرت میں تو سارے بزرگ بن جائیں گے۔ ابو جہل بھی کہے گا جی میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، مجھے دنیا بھیج دو، کوئی گناہ میں نہیں کروں گا۔ ابو لہب کہے گا، فرعون کہے گا، شداد کہے گا، قارون کہیں گے، سارے کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جو بات جو اللہ بیان فرما رہا ہے نا، اس طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، میں وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ کن میں سے ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ آخرت میں صالح یعنی جہاں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بندہ کرنے والا ہوگا وہ صالح کہلائے گا۔ آخرت کے صالح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے بندے ہوں گے آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قرب میں، مالک عز و جل کے دیدار کرنے میں اس کی صلاحیت رکھنے والے ہوں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ میں اس کی صلاحیت رکھنے والے ہوں گے، یعنی ایسے صالح ہیں کہ اللہ تبارک و جیسے حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش پر 3 کرسیاں رکھے گا، 3 کرسیاں رکھوائے گا۔ ایک کرسی پر یعنی درمیانی جو کرسی ہوگی وہ کرسی جلال ہوگی، یعنی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے جلوہ فرما ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جانب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، اور دوسری جانب حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھنے کا موقع عطا فرمائے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ بڑی بات ہے، یہ وہ والی نہیں کہ آپ کا نیک ہونا بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے جو سارا کوئی بیان ہوا وہ تو نیک ہونا بیان ہو گیا۔ یہ صالح جو ہے نا، یہ جو صالح بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب کے خاص صلاحیت رکھنے والے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان کو ایسا ملے گا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔